بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم پر عذاب الہی نازل ہونے والا ہو اور عذاب کے آثار سامنے نظر آنے لگے اور عین اس وقت وہ لوگ توبہ استغفار شروع کر دیں اور اللہ کا عذاب واپس پلٹ جائے۔ صرف ایک قوم کو یہ مہلت حاصل ہوئی۔ یہ قوم حضرت یونس علیہ السلام کی قوم تھی۔ یہ قوم نینوا میں آباد تھی، جو کہ موجودہ شمالی عراق کا شہر اور عاشورہ سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ جب یہ قوم اپنی سرکشی اور گمراہی میں حد سے آگے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا اور انہیں سیدھے راستے پر لائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصہ تک لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے رہے، مگر ان کی بات سننے پر آمادہ نہ ہوا۔ تنگ آ کر آپ نے ان سے کہا، اگر تم سیدھی راہ پر نہ آئے تو اللہ کا عذاب تمہیں آ لے گا اور تمہاری نجات کی کوئی راہ باقی نہ رہے گی۔ عذاب کی خبر سن کر ان لوگوں پر بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ بولے، اگر ایسا ہوتا تو ہو جانے دو، ہم تمہاری دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں۔ یہ سن کر حضرت یونس علیہ السلام کو بے حد نا امیدی ہوئی۔ انہوں نے سوچا کہ اللہ کا قہر اس بستی پر نازل ہونے والا ہے، مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے، مگر اللہ کی طرف سے انہیں ایسی کوئی ہدایت موصول نہ ہوئی تھی۔ ان کے شہر سے نکلنے کی دیر تھی کہ آسمان پر سرخ بادل منڈلانے لگے۔ یوں نظر آنے لگا جیسے فضاؤں میں آگ لگ گئی ہو۔ یہ دیکھ کر لوگ بہت گھبرائے۔ وہ سمجھ گئے کہ جس عذاب کو انہیں خبر دی گئی تھی آن پہنچا ہے۔ انہیں ان قوموں کے قصے یاد آنے لگے جو ان سے پہلے اللہ کے عذاب کا شکار ہو چکی تھی۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جس خدا کی طرف آنے کی دعوت انہیں دیا کرتے تھے وہی سچا اور عبادت کے لائق ہے۔ اپنی غلطی اور گمراہی کا احساس ہوتے ہی وہ سب لوگ ایک پہاڑ پر اکٹھے ہو گئے اور گڑ گڑا کر اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگنے لگے اور رحم و کرم کی درخواست کرنے لگے۔ اللہ کو ان کی آہذاری پر رحم آ گیا اور ان کے سروں پر منڈلاتا عذاب دور کر دیا گیا۔ سرخ بادل چھٹ گئے اور آسمان صاف ہو گیا۔ یہ دیکھ کر سب کی جان میں جان آئی۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فیصلہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی تعلیمات کی پیروی کریں گے اور انہیں اپنا رہبر بنائیں گے۔ اس نیت کے ساتھ وہ حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش میں نکلے، لیکن وہ لوگ انہیں نہ ڈھونڈ سکیں کیونکہ وہ بہت پہلے ہی شہر چھوڑ کر جا چکے تھے۔ شہر سے نکل کر وہ دریا کے کنارے پہنچے اور ایک چھوٹے جہاز پر سوار ہو گئے تاکہ جلد از جلد اس علاقے سے دور چلے جائیں جو ان کے خیال میں عذاب سے دوچار ہونے والا تھا۔ لیکن اللہ نے انہیں اپنی قوم کو چھوڑنے کا نہیں کہا تھا۔ وہ اجازت کے بغیر اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ آئے تھے۔ اب اللہ کی طرف سے انہیں سبق دیا جانا لازم تھا۔ ایسا ہی ہوا۔ جب جہاز دریا سے نکل کر سمندر کے کھلے پانیوں میں پہنچا تو اچانک طوفان آ گیا اور جہاز موجوں کے درمیان میں پھنس گیا۔ سب مسافر سخت پریشان ہوئے۔ ابھی تو سمندر پرسکون تھا، یہ طوفان کہاں سے نازل ہو گیا؟ جہاز کے عملے نے فالتو سامان سمندر میں پھینکنا شروع کر دیا تاکہ جہاز کا بوجھ کم ہو جائے، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ طوفان کی شدت ایسی تھی کہ لگ رہا تھا کوئی دم میں جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ یہ حال دیکھ کر کشتی چلانے والے ایک ملاح نے کہا کہ میں نے سنا ہے جب کوئی غلام اپنے آقا کے ہاں سے بھاگ کر کسی کشتی میں سوار ہو جائے تو وہ ایسے ہی طوفانوں کی زد میں آ جاتی ہے۔ ہم میں کوئی غلام موجود ہے جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے۔ جب تک ہم غلام کو جہاز سے اتار نہیں دیتے ہماری خلاصی نہیں ہوگی۔ یہ سن کر حضرت یونس علیہ السلام کو احساس ہوا ان سے غلطی ہو گئی ہے۔ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ آئے تھے۔ انہوں نے کہا، آپ لوگوں کا خیال درست ہے، میں ہی غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہوں، مجھے سمندر میں پھینک دیں۔ لوگ آپ کی بات سن کر بہت حیران ہوئے۔ ایک شخص نے بولا، آپ کے چہرے سے تو بزرگی کا نور ٹپک رہا ہے، آپ جیسا انسان بھلا ایسے کام کیسے کر سکتا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی، مگر لوگوں نے کہا، بہتر ہوگا قرعہ ڈال دیا جائے، جس کا نام قرعے میں نکلے گا اسے پانی میں کودنا ہوگا۔ قرعہ ڈالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی نکلا۔ اطمینان کے لیے لوگوں نے دوبارہ قرعہ ڈالا، پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام سامنے آیا۔ تیسری دفعہ بھی ایسا ہی ہوا تو حضرت یونس علیہ السلام نے کہا، اب بہتر ہوگا میں جہاز سے اتر جاؤں، اور انہوں نے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی پانی میں چھلانگ لگائی، ایک دیو قامت مچھلی تیزی سے آپ کی طرف بڑھی اور آپ کو نگل گئی۔ اگرچہ کہتے ہیں یہ مچھلی وہیل مچھلی ہو سکتی ہے کیونکہ مچھلی اس سے بڑی کوئی بھی سمندر میں نہیں ہوتی۔ اس مچھلی کے پیٹ میں تاریک
قید میں حضرت یونس علیہ السلام 40 روز تک رہے اور مسلسل ان الفاظ میں اللہ سے معافی طلب کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بالآخر آپ کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ کے حکم پر مچھلی نے آپ کو سمندر کے ساحل پر اگل دیا۔ اتنا عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کا جسم بہت کمزور ہو چکا تھا، آپ کی کھال نرم پڑ چکی تھی، سورج کی روشنی آپ کو سوئیوں کی طرح چبھتی تھی، مگر آپ نے اس تکلیف کو پورے صبر سے برداشت کیا اور کوئی حرف شکایت زبان پر نہ لائے۔ حکم خداوندی سے ایک بیل وہاں اگ کر آپ پر سایہ فگن ہو گئی تاکہ سورج کی کرنوں سے محفوظ رہیں۔ ایک ہرنی کو ذمہ داری دی کہ وہ روزانہ آپ کو دودھ پلایا کرے۔ آہستہ آہستہ آپ کی حالت بہتر ہو گئی۔ بالآخر آپ صحتیاب ہو گئے۔ صحتیابی کے بعد آپ اپنی قوم کی طرف واپس آئے۔ وہ لوگ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ آپ کی تعلیم کی بدولت آپ کی قوم نہ صرف عذاب الہی سے بچ گئی بلکہ آپ کی رہنمائی میں دین و دنیا کی سرخروئی حاصل کرنے میں بھی کامیاب رہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔